دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سب تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم جل جلالہ آخر دم تک یہ نور ایمان ہمارے دلوں میں قائم دائم اور ثابت رکھے. آج اسلامی سال کے 11ویں مہینے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے. اس کے بعد اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذی الحجہ شروع ہوگا اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج بیت اللہ شریف کی سعادت خوش نصیب لوگ حاصل کرتے ہیں. شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ اسلامی سال کا 9واں، 10واں، 11واں اور 12واں یہ 3 مہینے آخری جو ہیں یہ حج کے مہینوں میں شمار کیے گئے. اسی نسبت سے گزشتہ جمعہ مبارکہ میں فرضیت حج کے موضوع پر اسلام کے 5ویں اہم ترین رکن حج بیت اللہ شریف کے فرض ہونے کی کیفیات بیان کی گئی. اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ماہ ذی القعدہ کے پہلے جمعہ میں بیت اللہ شریف کے حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 جس میں اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی تعمیر بیت اللہ شریف کے حوالے سے اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ روئے زمین پر کرۂ ارضی پر سب سے پہلا عبادت خانہ، سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا اس کا ذکر فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین.
ان اول بیت، بلا شبہ پہلا گھر، وضع بنایا گیا، للناس لوگوں کے لیے، بے بکہ وہ مکہ شہر بھی ہے، مبارکن بڑی ہی برکتوں والا ہے، بڑا ہی مبارک ہے، وہ ہدی للعالمین اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ بیت اللہ شریف کے بارے میں اس آیت کریمہ میں 3 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے، سب سے پہلا عبادت خانہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، ان کے لیے ایک عبادت خانہ بنایا گیا۔ للذی ببکہ، یہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ پہلی بات پہلا گھر ہے، پہلا عبادت خانہ۔ دوسری بات یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا کہ لوگ عبادت کریں۔ تیسری بات کہ یہ مکہ شریف میں ہے۔ چوتھی بات مبارکن کہ بہت ہی برکتوں والا۔ پانچویں بات بیان کی گئی ہدی للعالمین، یہ بیت اللہ شریف تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کا مصدر ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ چھٹی بات بیان فرمائی فیہ آیات بینات، اس بیت اللہ میں، اس پہلے گھر میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات بینات، آیت کا معنی ہے نشانی، اور آیت کی جمع ہے آیات۔ فیہ آیات بینات، بینات کا معنی ہے واضح، روشن نشانیاں ہیں بیت اللہ شریف، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر کیا مقام ابراہیم۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس مکہ شریف میں جو پہلا گھر ہے بیت اللہ ہے، اس میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ، بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پتھر پر ان کے قدم کا نشان ثبت ہے۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مقام ابراہیم۔ اور اسی مقام ابراہیم کو یہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں بیان کیا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 سورہ بقرہ، وہاں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو بھی کعبۃ اللہ کے طواف کے ساتھ چکر، ساتھ پھیرے لگا لے، اس کے بعد اس مقام ابراہیم کے سامنے 2 نفل پڑے۔ اس مقام ابراہیم کا ایک پتھر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، سورہ آل عمران، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ پتھر جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھو، طواف کے چکر لگانے کے بعد واجب الطواف کے جو 2 نفل ہیں اس پتھر کے سامنے آ کے ادا کرو۔ خانہ کعبہ کے چند فٹ کے فاصلے پر پیتل کی جالیوں میں شیشے کا ایک حجرہ بنا ہوا ہے چھوٹا سا، جس کے اندر
وہ پتھر پڑا ہے جس کو قرآن مجید میں مقام ابراہیم کہا گیا، اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کا مقام کیا ہے۔ پچھلے جمعے میں اگر آپ نے بیان سنا اور آپ کے ذہن میں ہے تو حج کے تمام مناسک جو ہیں یہ اللہ کے پیاروں کی پیاری یادیں ہیں، اللہ کے پیاروں کی پیاری یادیں، اور اللہ کے پیاروں کی پیاری یادوں کو عمل کرنے کا نام، ان اداؤں کو ادا کرنے کا نام حج بیت اللہ ہے۔ اللہ کے پیاروں کا تو بڑا مقام ہے، لیکن ان اللہ کے پیاروں سے جو پیاری یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں ان کا بھی پھر بڑا مقام ہوتا ہے۔ ان میں سے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں دیکھیں، پتھر بھی کوئی قابل ذکر شے ہے؟ لوگ اللہ کے محبوب بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے متعلق عجیب عجیب باتیں انٹرنیٹ پہ چڑھاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پتھر کے اندر کیا خوبی ہے کہ بے نیاز رب نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس پتھر کا ذکر کیا ہے۔ ایک مقام پر اسے جائے نماز بنانے کا حکم دیا کہ اس کے سامنے 2 نفل پڑھو، اور دوسرا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں فرمایا کہ یہ پتھر اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں حج کے حوالے سے جب ہم غور کرتے ہیں تو 2 پہاڑیاں ہیں۔ اگر پہاڑیوں کو یہ نسبت ملی ہے تو کس وجہ سے یہ عظمت ملی ہے کہ یہاں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑی تھی، چکر لگایا تھا۔ رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ میں، قرآن مجید میں ان 2 پہاڑیوں کو اپنے شاعر میں شمار فرمایا، اور قرآن مجید میں فرمایا سورہ بقرہ میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بلا شبہ صفا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور مروہ پہاڑی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ شاعر اللہ، اللہ کے شاعر۔ اب ذرا غور کیجئے کہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، شاعر اللہ کی۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، جنہوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، کم از کم وہ تصور کریں کہ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان آپ نے سعی کی تھی، سعی بین الصفا والمروہ۔ یہ 2 پہاڑیاں جو ہیں ان کو اتنا بڑا مقام ملا کہ قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا کہ صفا بھی اللہ کی شاعر میں ہے اور مروہ بھی اللہ کے شاعر میں۔ اب ان کی تعظیم، اگر پہاڑیوں کی تعظیم ہے تو کیا اللہ کے پیارے بندوں کی کوئی تعظیم نہیں؟ پھر یہ کہنا کہ یہ بابوں کو ماننے والے ہیں، بابوں کے پیچھے جانے والے ہیں، باب تشائی کوئی نہیں۔ بھائی ان بابوں کا کیا مقام ہوگا جن کے قدم لگنے سے ان پہاڑیوں کو شاعر اللہ میں شمار کرنا۔ پورا حج غور کریں، پورا حج یہ اللہ کے پیاروں کی پیاری یادیں ہیں۔ اب جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کریم نے قرآن
قرآن مجید نے فرمایا من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، پہاڑیوں کی تعظیم، پہاڑیوں کا جو ادب کرے گا، شاعر اللہ کی جو تعظیم کرے گا، اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وہ اس لیے تعظیم کر رہا ہے کہ ان شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دل کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ تو جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا۔ ان الصفا والمروہ من شاعر فیہ آیات بینات، مکہ شریف میں بیت اللہ میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، بیت اللہ میں واضح نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک صفا ہے، ایک مروہ ہے، ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، ایک نشانی زمزم کا کنواں ہے، زمزم کا چشمہ ہے، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی حجر اسود ہے، حجر اسود، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اس پتھر کو چومتے ہیں یا نہیں چومتے؟ جو ہر حاجی اور وہ معتمر عمرہ کرنے والا اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میں حجر اسود کا بوسہ لے لوں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ بابے تو شہی کوئی نہیں، بھائی ان بابوں سے اگر پتھروں کی نسبت ہو جائے، ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، اور اس کو قیامت تک امت میں یادگار بنا دیا جاتا ہے۔ یہ حاجیوں سے پوچھو کہ جو شیطان کو کنکر مارتے ہو، میدان منا میں حاجی رمی کرتے ہیں، رمی جمرات، 3 دن شیطانوں کو کنکر مارے جاتے ہیں، 10 ذی الحجہ 11 اور 12، یہ رمی جمرات، شیطان کو جو کنکر مارے جاتے ہیں، یہ انہی کی تو یادگار ہے جن کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت اللہ کے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری یاد ہے۔ شیطان کو کنکر مارو، یہاں خلیل اللہ نے شیطان کو کنکر مارے تھے، پتھر اٹھا کے مارے، لہذا ان کی اداؤں پر عمل کرو۔ منا کے اندر حاجی جو قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی کس کی یادگار ہے؟ یہ تو اللہ کے محبوبوں کی یادگار ہے۔ پھر محبوبوں کا کوئی مقام ہوا یا نہ ہوا؟ بھئی ان کی یہ تو شے کوئی نہیں، معاذ اللہ، یہ اتنی بڑی شے ہے کہ قرآن نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، بے نیاز رب فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور ان کا یہ مقام ہے کہ اگر شیطان کو کنکر مارے تو حج تب قبول ہوگا جب ان کی پیاری یاد پر عمل کرتے ہوئے شیطان کو کنکر مارو۔ حج تب قبول ہوگا جب ابراہیم علیہ السلام نے منا میں اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لٹایا تھا، ان کی ادا پر عمل کرتے ہوئے تم بھی منا میں قربانی کرو، پھر تمہارا حج قبول ہوگا۔ تو رمی جمرات ہو، قربانی ہو، میدان عرفات میں وقوف ہو، مزدلفہ میں رات کا قیام ہو، یہ جتنے بھی مناسک حج ہیں یہ اللہ کے پیاروں کی پیاری یادیں ہیں جن پر عمل کیا جاتا ہے۔ تعمیر بیت اللہ شریف، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ کریم نے فرمایا جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا، حرم شریف میں داخل ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو محفوظ بنا دیا، اس نے اپنے آپ کو محفوظ بنا دیا۔ قتل کرنا تو دور کی بات ہے، یہاں حدود حرم میں شکار بھی ممنوع ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ پہلا گھر ہے جو رب کریم کا بنایا گیا۔ یہاں میں ایک حدیث شریف بخاری شریف کی آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح
بخاری شریف کے اندر چیپٹر ہے کتاب الانبیاء، اور اس میں حدیث نمبر 3425 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری، چیپٹر کا نام ہے کتاب الانبیاء اور حدیث نمبر ہے 3425۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد ہے جو تعمیر کی گئی؟ پہلا عبادت خانہ، پہلی مسجد پوری روئے زمین پر کون سی ہے جو بنائی گئی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ۔ سب سے پہلے یہ بنی مسجد حرام، خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف۔ تو دوسرا سوال کیا کہ حضور پھر اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ حضور نے فرمایا اس کے بعد روئے زمین پر جو دوسری مسجد بنی وہ مسجد اقصی ہے، وہ مسجد بخاری شریف کی حدیث نمبر 3425۔ حضرت ابو ذر غفاری راوی ہیں، اور پوچھا تیسرا سوال یہ کیا کہ ان دونوں کی تعبیر میں فاصلہ کتنا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 40 برس، 40 سال۔ سب سے پہلے روئے زمین پر خانہ کعبہ بنا، بیت اللہ بنا، اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی بنی۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ بیت اللہ کے خانہ کعبہ کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام، خانہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا علیہ السلام، اور مسجد اقصی ان کے کسی بیٹے نے تعمیر کی تھی 40 سال بعد مسجد اقصی۔ اور یہ دونوں عمارتیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہ عمارتیں قائم رہیں، اور جب طوفان نوح آیا تو بیت اللہ شریف کی عمارت بھی سیلاب کی نظر ہو گئی، منہدم ہو گئی، اور مسجد اقصی بھی منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی تعمیر ثانی جو ہے، دوسری تعمیر بیت اللہ شریف کی دوسری تعمیر حضرت ابراہیم نے فرمائی علیہ السلام، اور مسجد اقصی کی دوسری مرتبہ تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اس کا ذکر سورہ بقرہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے، مقام ابراہیم کسی پتھر پہ کھڑے ہو کر کعبہ بنایا تھا، تو دعا مانگی تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب کریم تیرا گھر بنایا ہے، یہ بنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو کعبۃ اللہ کی تاریخ نہایت اختصار سے میں نے عرض کی کہ تعمیر اول حضرت آدم کے اور تعمیر ثانی حضرت ابراہیم نے، مسجد اقصی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے کسی فرزند کسی بیٹے نے کی، اور دوسری مرتبہ طوفان نوح کے بعد اس کی تعمیر اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، اور نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 35 برس ہوئی، ابرہہ نے جب بیت اللہ پر حملہ کیا تھا تو بیت اللہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا۔ جب حضور کی عمر مبارک 35 برس کی تو قریش مکہ نے بیت اللہ کی
تعمیر کا ارادہ کیا کہ اس کی عمارت ڈیمیج کر دی گئی، دیواروں میں دراڑیں آ گئی، انہیں نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ چندہ اکٹھا کیا، قریش کے تمام برادریوں خاندانوں نے رقم جمع کی، اکٹھی کی، تو جتنا چندہ چاہیے تھا اتنا اکٹھا نہ ہوا، تو کعبہ کی عمارت کو چھوٹا کر دیا۔ فنڈ کی کمی ہے، لہذا پورا کعبہ نہیں بنایا۔ یہ آج بھی آپ کو بیت اللہ شریف کی جو تصویر نظر آتی ہے، یا جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے، یہ حتیم جس جگہ کا نام ہے حتیم، نصف دائرے کی شکل میں حتیم، یہ دراصل کعبے کے اندر کی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا اس وقت حتیم بھی کعبے کے اندر تھا، اور اس کے دو دروازے رکھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک مشرق کی طرف دروازہ تھا، ایک دروازہ بیت اللہ کا مغرب کی طرف تھا، لہذا لوگ مشرق کے دروازے سے داخل ہوتے تھے بیت اللہ کے اندر، اور مغرب والے دروازے سے نکل جاتے تھے۔ قریش مکہ نے جب تعمیر کی تو فنڈ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے رقم پوری نہیں ہوئی، تو کعبے کی عمارت کو چھوٹا کر دیا، اور حتیم جو ہے اسے نکال کر الگ کر دیا، اور باقی جگہ پہ کعبہ کی عمارت بنائی گئی۔ آج بیت اللہ کی عمارت اسی جگہ پہ ہے جہاں قریش مکہ نے کعبے کی تعمیر کی۔ اعلان نبوت سے پہلے جتنے بھی کفار تھے، کفار مکہ اور قریش مکہ، اس دور میں بھی کھانے کا احترام کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ کعبہ جب بن گیا تو مقام ابراہیم، میں نے عرض کیا کہ بیت اللہ سے چند فٹ کے فاصلے پر شیشے کا ایک حجرہ بنا ہوا ہے پیپل کی جالیوں کا، جس کے اندر وہ مقام ابراہیم، لیکن حجر اسود جو ہے یہ بیت اللہ کے ایک کونے میں نصب ہے، رکن یمانی ایک کونے میں ہے، دوسرے کونے میں حجر اسود ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر قریش مکہ نے مکمل کر دی تو انہوں نے کہا کہ حجر اسود جو ہے یہ کون نصب کرے گا؟ قریش مکہ کے جتنے بھی برادری خاندان کی شاخیں تھیں، ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ حجر اسود میرے ہاتھوں سے نصب ہو۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود لگانے کی، نصب کرنے کی سعادت مجھے مل جائے۔ یہاں تک کہ تلواریں نکل آئیں، لڑائی کا خطرہ ہو گیا کہ کون ہے جو بیت اللہ کی دیوار میں حجر اسود لگائے گا، نصب کرے گا۔ تو ایک پنچایت قائم کی قریش مکہ نے کہ یہ کون نصب کرے گا، تو مشورہ یہ ہوا کہ صبح سب سے پہلے جو بیت اللہ شریف کے دروازے سے داخل ہوگا وہی اس کو نصب کرے گا، یا وہ جو فیصلہ کر دے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ قریش مکہ اپنے گھروں کو نہیں گئے، وہاں کعبہ شریف کی عمارت کے قریب ہی سب لوگ رات گزارنے لگے کہ دیکھو کون ہے جو صبح سب سے پہلے داخل ہوگا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ اول وقت میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، اور اس وقت حضور نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، عمر مبارک بھی 35 برس تھی۔ حضور بیت اللہ کے دروازے کے اندر داخل ہوئے۔ جب حضور داخل ہوئے تو قریش مکہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا، بڑے خوش ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ہر کوئی اس کا قدم، اس بات سے بڑے خوش ہوئے۔ بڑی ہستی تشریف لائی ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، حجر اسود کے نصب کرنے میں وہ ہمیں قبول ہوگا۔ حضور نے فرمایا ایک چادر لے آؤ۔ وہ جب چادر لے کر کے آئے تو حضور نے چادر زمین پہ بچھا دی، چادر زمین پہ بچھا کر اس کے اوپر حجر اسود کو رکھا، اور جتنے بھی برادریوں والے تھے ہر برادری کا ایک ایک بندہ سرکار نے بلایا، فرمایا تم سب اس چادر کو چاروں کونوں سے پکڑو،
اب وہ چادر پھیلا دی گئی اور سب لوگوں نے چادر کو چاروں طرف سے پکڑ لیا، درمیان میں حجر اسود نصب پڑا ہوا ہے چادر کے اوپر۔ حضور نے فرمایا اب اس سے اٹھاؤ۔ وہ چادر کو جب اٹھایا تو جس جگہ پر حجر اسود لگانا تھا وہاں تک جب چادر اٹھا دی گئی تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ پتھر عین اس جگہ کے مقابل آ گیا ہے، تو حضور نے وہ پتھر حجر اسود پکڑ کر دیوار کے اندر دفن کر دیا۔ اس میں جو لڑائی جھگڑے کا خطرہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور ساری برادریاں سب قبیلے خوش ہو گئے کہ تنصیب حجر اسود میں سب کا حصہ ہو گیا اور سب کے ہاتھوں سے نصب ہو گیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے نصب فرمایا۔ پچھلے بیانات اور دروس کے اندر یہ بات کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں کہ تعمیر تو سب سے پہلے حضرت آدم نے کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام ہجرت مدینہ کے بعد 17 مہینے نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصی کی طرف منہ مبارک کر کے چہرہ مبارک رخ انور کر کے نماز پڑھاتے تھے۔ یہ اس وقت تک قبلہ نہیں بنا تھا، عبادت خانہ تھا، بیت اللہ تھا، لیکن یہ قبلہ کب بنا تھا؟ ہجرت مدینہ کے 17 برس بعد بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے حضور کی دعوت کی، حضور دعوت پہ تشریف لے گئے، دوپہر کا کھانا تھا، جب حضور دعوت سے فارغ ہوئے تو نماز ظہر کا وقت ہو گیا، تو بنو سلمہ نے اپنے گھر کے قریب ہی ایک جگہ بنائی تھی جہاں وہ نماز پڑھتے تھے، مسجد بنی سلمہ اسے تاریخ میں ذکر کیا گیا۔ حضور نے وہاں ظہر کی نماز کی امامت فرمائی، صحابہ پیچھے تھے جو دعوت میں حضور کے ساتھ شریک تھے، 2 رکعتیں حضور نے پڑھائیں، 2 رکعتیں بھی باقی تھی۔ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور دوران نماز ہی حضور کے قلب انور میں خیال آیا، تو حضور نے 3 مرتبہ دوران نماز ہی رخ زیبا اٹھا کر آسمان کو دیکھا، 3 مرتبہ۔ اسی دوران جبریل امین نماز کے دوران اتر آئے اور آیات مقدسہ لے کر آئے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کیا معبود جس قبلے پر آپ راضی ہیں اسی کو ہم قبلہ بنا دیتے ہیں۔ تو دوران نماز ہی حکم آ گیا کہ جس قبلے پہ آپ راضی ہیں اپنا رخ انور ادھر ہی پھیر لیجیے۔ تو حضور نے 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرف رخ انور کر کے پڑھائیں، باقی جو 2 رکعتیں رہ گئی تھیں دوران نماز ہی حضور نے اپنا رخ انور پھیرا اور حضور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے باقی 2 رکعتیں حضور نے وہاں پڑھی۔ پہلے کوئی اعلان نہیں ہوا کہ قبلہ بدل رہا ہے، لیکن یہی بات تو بڑی قابل توجہ ہے کہ جدھر حضور نماز میں پھر گئے صحابہ بھی ادھر پھر گئے۔ اور پھر آیت کریمہ کا مضمون بڑا پیارا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، معبود جس قبلے پر آپ راضی ہیں ہم اسی کو قبلہ بنا دیں۔ یہ بیت اللہ تو پہلے موجود تھا، لیکن یہ قبلہ کب بنا؟ ہجرت مدینہ کے 17 مہینے بعد قبلہ بنا۔ اب اس جگہ مدینہ پاک میں جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد قبلتین، یہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ۔ اللہ کریم نے فرمایا مبارکاً، بڑا برکتوں والا ہے، اتنی برکتوں والا کہ حضور نے فرمایا جو گھر میں ایک نماز پڑھے تو 1 نماز کا ثواب، گھر میں 1 نماز پڑھے، محلے کی مسجد میں 1 نماز پڑھے 27 نمازوں کا ثواب، اور جامعہ مسجد میں 1 نماز پڑھے تو 500 نماز کا ثواب۔ مسجد اقصی
میں اور مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھے 50,000 نماز کا ثواب، اور خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ مسجد حرام، خانہ کعبہ، بیت اللہ، ایک قرآن مجید ختم کریں تو 1,00,000 قرآن ختم کرنے کا ثواب۔ یہ مسجد حرام، یہاں ایک بات بڑی قابل ذکر ہے کہ حرم شریف صرف بیت اللہ کی عمارت کا نام نہیں ہے، یہ کئی میلوں پر محیط ہے۔ کل حرم، جتنی بھی حدود حرم ہے، یہ ساری عزت والی جگہ ہے، ساری برکت والی، اور حرم مکہ کئی میلوں پر مشتمل ہے، کئی میلوں پر۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ، اور پھر اسی آیت نمبر سورہ آل عمران کی 97 میں حج کی فرضیت کا ذکر ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں بیت اللہ شریف تک، اللہ کے گھر تک پہنچنے کا طاقت رکھتا ہے، اس پر حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج البیت کا لفظ بتا رہا ہے کہ حج بیت اللہ، حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج۔ اس کے ارکان تو منا میں ادا ہوتے ہیں، عرفات میں ہوتے ہیں، مزدلفہ میں ہوتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ حرم شریف تو کئی میلوں پر مشتمل ہے، یہ ساری جگہ برکت والی، اس ساری جگہ کو حدود حرم کہتے ہیں، حدود حرم جو کئی میلوں پر مشتمل ہے، اس میں بڑی برکت ہے۔ تو حج کے لیے اس لفظ جو قرآن میں آیا، حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج، حج بیت اللہ، حضور نے فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، حضور نے فرمایا مجھے کوئی افسوس نہیں، چاہے وہ یہودیوں کے مرے چاہے عیسائیوں کے مرے۔ فرضیت حج کے بعد پھر فوراً حج کرنا چاہیے، اور اس کا اجر پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں کہ حج کرنے کے بعد آدمی ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تمام معاملات پچھلے اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا 5واں اہم رکن ہے بیت اللہ شریف۔ حضور کی ایک خواہش تھی، تمنا تھی کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا، یعنی حتیم بھی کعبے کے اندر شامل ہو جائے، اس کی عمارت کو بڑھایا جائے۔ حضور نے کئی مرتبہ اپنا ارادہ ظاہر فرمایا، لیکن اس لیے نہیں کیا کہ قریش مکہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور اگر میں کعبے کی پوری عمارت کو گرا کے نئے سرے سے بناؤں گا تو یہ نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کے دل میں خیال آئے گا کہ ہمارے باپ دادا نے کعبہ بنایا تھا اور محمد نے اسے گرا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے اس تعبیر کو ختم کر کے نئی تعبیر کی ہے۔ اس قدر حضور مہربان تھے کہ ان کی دل جوئی فرمائی، اور تعبیر کعبہ کا حضور نے زندگی بھر ارادہ تو کیا مگر اس کو عملی شکل نہیں پہنائی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ واقع کربلا کے بعد مکہ مکرمہ میں ان کی حکومت قائم ہوئی تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب مکہ شریف پر حملہ ہوا تو کعبے کی عمارت کو بڑا نقصان پہنچا، تو اب جو عمارت قائم ہے یہ حجاج بن یوسف نے بنائی تھی، بیت اللہ کی عمارت، لیکن اس کو بھی توسیع نہ کی گئی، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی وہ حتیم کے جگہ اس کے اندر شامل تھی۔ اس لیے آج اگر کوئی حتیم میں نفل پڑتا ہے، کوئی بندہ، یہ سب دائرے کی شکل میں جو حتیم ہے، جہاں جو نفل پڑے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے کعبے کے اندر نفل پڑے، یہ حصہ کعبے کے اندر شامل تھا، تعمیر ابراہیمی۔ اور اس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے تھے، دوسرے دروازے سے نکلتے تھے، لیکن اس کا دروازہ اونچا کر دیا گیا اور دروازے 2 کی بجائے 1 کر دیا گیا۔ یہ بیت اللہ شریف کی کچھ تاریخ تھی
جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی عظمت کے حوالے سے میں نے بات کی۔ اب آخری بات عرض کر کے ختم کرتے ہیں، وقت ختم ہو گیا، کہ اس کے اوپر غلاف ہے جو کعبے کے اوپر، کعبے کے اوپر، تو یہ غلاف کیوں چڑھاتے ہیں؟ اسی پر مزارات پہ جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں اس کو قیاس کریں کہ اگر قبر کے اوپر غلاف چڑھایا جائے تو کئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ صاحب مزار کو سردی لگتی ہے آپ نے اوپر چادر چڑھیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں نا۔ تو کعبۃ اللہ کو کیا سردی لگتی ہے؟ یا کعبے پہ کپڑا کیوں چڑھایا؟ اگر غلاف کعبہ اتار لیا جائے تو کعبے کی شان کم ہوگی، اور اگر غلاف سونے کا بھی چڑھا دیا جائے تو عظمت بڑھے گی۔ تو پھر چڑھایا کیوں ہے؟ چڑھایا اس لیے ہے کہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ عام بیت نہیں، یہ بیت اللہ ہے، یہ عام بیت نہیں، یہ بیت اللہ ہے۔ اور مسلمانوں کے دل میں اتنا اطمینان ہے کہ اس کے اوپر غلاف چڑھایا ہے اور سونے کی تاروں سے مسجع مرصع کر کے چڑھایا ہے۔ اور کعبے کا دروازہ جو ہے کئی من سونے کا بنا ہے، منوں کے حساب سے سونا لگا ہے۔ نیکی کے کاموں پہ خرچ کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی غریب کو دے دیں، غریب کی شادی کر دیں۔ ہم بھی یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ کعبے کا دروازہ سونے کا بنا ہے، یہ غریبوں کی شادی کریں نا، پورے پاکستان کی بچیوں کی شادی ہو جائے، اتنا من سونا لگا ہے بیت اللہ۔ اگر لکڑی کا سادہ دروازہ ہوتا تو کعبے کی عزت کم ہونی تھی، اور نہیں، اللہ والوں یہ اس لیے سونے کا بنایا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کے دل میں اتنا احترام ہے، ادب ہے، تعظیم ہے کہ اس کا دروازہ بھی سونے کا بنایا، اس کے اوپر غلاف بھی چڑھایا۔ اللہ کے ولیوں کے مزار پہ چادر اس لیے چڑھائی جاتی ہے، یہ عام قبر نہیں، وہ بیت اللہ ہے، یہ ولی اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے ہم یہ چڑھاتے ہیں کہ اسے عام قبر نہ سمجھو، یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے۔ ایک بڑا سوال ہے، اس کا جواب دے کے ختم کرتا ہوں کہ سب سے پہلے کعبے پہ غلاف کس نے چڑھایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضور حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضرت عدنان تھے جنہوں نے سب سے پہلے کعبے کے اوپر غلاف چڑھایا تھا، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں۔ حضور کے داداؤں میں ایک دادا جناب عدنان، انہوں نے سب سے پہلے کعبے پہ غلاف چڑھایا، وہ اس دن سے اب کعبے پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ تو مسلمان کے دل میں اس کا احترام کیا، تعظیم کیا، دروازہ سونے کا، سونے کی تاروں ریشم سے مزین غلاف کعبہ چڑھایا، کہ مسلمان کے دل میں بیت اللہ کا احترام۔ قبلہ اول مسجد اقصی یہود کے قبضے میں ہے، اس فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، بچوں عورتوں پر ظلم کی ایک تاریخ رقم کی جا رہی ہے، سوائے دعا کے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، یہودیوں کی سازشوں سے مسجد اقصی کو اللہ محفوظ رکھے، غزہ کے مسلمانوں کی شہداء کی اللہ درجات کی یابی عطا کرے۔ یہ حج کے مہینے ہیں، اس لیے میں نے پچھلے جمعے حج کی فرضیت کا ذکر کیا اور آج بیت اللہ شریف کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی۔ وآخر دعوانا